بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام صدائے کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مصباح الرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے محکوم و مجبور خطہ کشمیر کی، جس کو دونوں اطراف سے مل کر 73 سالوں سے اپنے مفادات کی خاطر لوٹا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے۔ عوام اس بارے میں جاننا چاہتی ہے اصل محرکات کیا ہیں، اصل وجہ کیا ہے، مسئلہ کشمیر ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا۔ آج اسی سب پہ بات کر کے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سید عمر گردیزی صاحب۔ السلام علیکم گردیزی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ گردیزی صاحب، قدرت نے بے پناہ دولت سے کشمیر کو مالا مال کیا ہے، لیکن کشمیر میں محرومیوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ جی وعلیکم السلام مصباح الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنے چینل میں ہمیں دعوت دی اور ایک اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ دلوائی آج، اور ایک اچھا ٹاپک رکھا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ دراصل میں سب سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں صرف ایک یہ آزاد کشمیر ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں لداخ بھی ہے، اس میں ویلی بھی ہے، اس میں جموں بھی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جس خطے میں ہیں، آزاد کشمیر سے کہا جاتا ہے، جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے، یہاں پہ محرومیاں ہی محرومیاں ہیں۔ آپ نے محرومی کی بات کی ہے تو یہاں پہ محرومیاں ہی محرومیاں ہیں۔ کوئی ایک محرومی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی سڑکوں کی حالت دیکھیں، آپ اپنے ہیلتھ کی صورتحال کو دیکھیں، آپ اپنے اداروں کی صورتحال کو دیکھیں، آپ اپنے محکموں کی صورتحال کو دیکھیں، اور یہاں کے اسٹرکچر کو دیکھیں۔ لائٹ آپ کو ملتی نہیں ہے، بجلی کے لیے آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے بھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ روزگار بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو قدرتی وسائل کی بات کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار وسائل سے نوازا ہوا ہے، تو کشمیر کا صرف میں آپ کو ایک پہاڑ بتاتا ہوں، ننگی مالی کے مقام پہ جو نیلم ویلی ہے، وہاں پہ ننگی مالی نام کا ایک پہاڑ ہے۔ اس پہ صرف روبی پہاڑ، جس کو یاقوت کہتے ہیں آپ، وہ سٹون اس پہاڑ سے نکلتا ہے۔ صرف اس کی مالیت اتنی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کا جو سالانہ بجٹ آتا ہے، میرے خیال میں 18 ارب آتا ہے، کبھی 20 ارب آپ کو بجٹ ملتا ہے، تو اس کے پتھر کا جو اگر استعمال کریں گے، اگر اس کے وسائل کے استعمال کریں گے، تو 500 سال کا آزاد کشمیر کا بجٹ اس سے نکل سکتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک پہاڑ اتنی مالیت دے رہا ہے آزاد کشمیر کو، تو باقی پورے کشمیر میں، کیونکہ آزاد کشمیر 4471 مربع میل کا ایک چھوٹا سا رقبہ ہے، ایک چھوٹا سا مطلب یونٹ، ہم اس کو 2.5 مرلے کا کشمیر کہیں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ تو اس پہ آپ دیکھ لیں کہ پورا کشمیر جو 84,471 مربع میل ہے، تو اس پہ کتنا وہ ہوگا۔ اچھا، یہ ننگی والی کا جو پہاڑ ہے، اس کو 15 لاکھ روپیہ سالانہ کی لیز پہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے سے ایک دن قبل، جو کینیڈین نژاد بھارتی شہری ہے جن کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں نا، اسی بھارتی شہری کو انہوں نے وہ پہاڑ 15 لاکھ کی سالانہ لیز پہ دیا ہے، جو کہ ہر سال 15 لاکھ روپیہ حکومت آزاد کشمیر کو پے کرے گا، اور وہ اس سے اپنے وہ مال لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہندوستان کشمیر میں گھس کے تو مال لوٹ رہا ہے، ہندوستان کا شہری ہے، وہ لوٹ رہا ہے مال، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے سردار قمر زمان صاحب نے جو پتھر کا اسکینڈل ان کا سامنے آیا تھا، دیگر کتنے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو آخر یہ وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے جو محکوم حکمران ہیں، جو کہ دوسروں کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے وسائل کیوں نہیں استعمال کریں، یہ کیونکہ یہ غلام ہے۔ تو آزاد کشمیر بھی بے شمار وسائل سے مالا مال ہے۔ پھر گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار مدنیات نظر آئیں گی۔ اگر تو آپ مطلب ہمیں کسی نے اگر کشمیر کے بارے میں کچھ بتایا ہو، تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ چلے کہ ہم کہیں کہ یار، ہم تو دنیا کی سب سے مطلب امیر ترین قوم میں سے ہیں۔ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر اور یہ تمام خطہ جو کشمیر کہلاتا ہے، اس کشمیر کو ملا کے اگر آپ اس کے وسائل کا استعمال کریں تو پوری دنیا، امریکہ، کینیڈا، چین اور یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان سے ہم کئی گنا آگے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ 73 سالوں سے مسئلہ کشمیر جوں کا توں ہے، بیس کیمپ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی شاہ صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔
اور یہ وہ سوال ہے جس سے ہر کشمیری کو جاننا چاہیے اور ہر کشمیری میرے خیال میں جاننا بھی چاہتا ہے. مسئلہ کشمیر 73 سال سے کیوں حل نہیں ہو سکا؟ اس کی کوئی ایک نہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے سے پاکستان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور پھر پاکستان کے بھی جو بڑے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. لیکن اصل جو مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. 73 سال سے مسئلہ کشمیر نہ حل ہونے کی بیسک اور بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک ایسے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 73 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کا ایک سنگین مسئلہ ہے، لاکھوں زندگیاں خطرے میں ہیں، وہاں پہ بدامنی ہے، وہاں پہ گھر جل رہے ہیں، کشمیر جل رہا ہے، لٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے سینوں پہ سلاخیں گھونپی جا رہی ہیں، خواتین ان کے سر سے جو ردا کی چادر ہے وہ اس کو چھینا جا رہا ہے. لیکن ہمارے حکمران کیا کردار، آپ دیکھیں نا 73 سالوں میں کیا ہوا ہے. کشمیر کا ایک انچ جو رقبہ ہے وہ بھی ان سے حاصل ہوا ہے. الٹا ہندوستان نے 35A اور آرٹیکل 370 لگا کے تو ویلی اور جموں کو الگ کر دیا ہے. لداخ کو صوبہ بنا دیا اس نے، 2 صوبے انہوں نے بنا دیے، ایک جموں کا بنایا، ایک ویلی اور اس کو ملا کے بنایا تھا. جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کا کیا رول رہ گیا ہے؟ یہ کس میں مزاحمت کریں گی؟ وہاں تو ہندوستان نے اپنا آئین چینج کر دیا. پہلے تو جموں کشمیر میں اپنی پارلیمنٹ تھی، اپنا نظام تھا، اپنی اسمبلی تھی، وہاں پہ کشمیر کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. لیکن آج کل وہاں پہ ہندوستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. تو 73 سال میں ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے صرف یہ کردار ادا کیا ہے کہ کشمیر کو مزید بکھیرا ہے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا پاکستان نے، ابھی بنا نہیں ہے بلکہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہماری حکومت نے کردار ادا کیا ہے کہ یہ بنانے میں انہوں نے ایک معاون کی حیثیت، اور غدار ہیں یہ ہمارے. آپ نے بیس کیمپ کی بات کی کہ بیس کیمپ کیا کردار ادا کر رہا ہے، تو بیس کیمپ ہے کہاں؟ جب بیس کیمپ تھا آزاد کشمیر سے کہا گیا تھا، جو اس کے تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ بنایا تھا کہ یہاں سے کشمیر کی تحریک کے لیے کوششیں کی جائیں گی، یہاں پہ وہ وسائل پیدا کیے جائیں گے، یہاں سے وہ تمام تھنک ٹینکرز بیٹھیں گے، یہاں پہ وہ تمام میکنزم بنایا جائے گا جس سے تحریک آزاد کشمیر کو ڈائریکٹلی فائدہ ہو. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کہیں بھی کوئی کردار نظر آ رہا ہے کسی کا کچھ کیا ہوا؟ اب جماعت اسلامی کی طرف جائیں آپ. جماعت اسلامی نے ہمیشہ اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں، اپنی کرسی حاصل کرنے کے چکر میں جہاد کشمیر کے نام پہ کشمیریوں کو ورگلایا، ان سے جہاد، اور پھر جاتے ہیں پیچھے سے گولیاں مار کے ان کو کہتے ہیں بھائی شہید ہو گئے. بھائی شہید ہو گئے ہیں وہ لوگ جو شہادت کے ارادے سے گئے وہ تو شہید ہیں، لیکن اصل میں منافق اور غداری آپ لوگ کر رہے ہیں جو کہ مال بٹورنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ. اور 73 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. اور خاص کر کے جو 90 کی دہائی سے جو تاریخ شروع ہوئی تھی 13 سے، تو اس میں یہ ایک کردار انتہائی شرمناک کردار جو آزاد کشمیر کی پولیٹکس نے ادا کیا ہے. تو یہ تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ نہیں بلکہ اقتدار کا ریس کیمپ ہے. اگر ہم اس کو اقتدار کا ریس کیمپ کہیں گے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی کرسی اپنی مجاوری کے لیے کشمیر کو بک کیا. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں مسلم کانفرنس، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ پہلے سردار ابراہیم خان صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ عتیق صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ اور باقی جتنے بھی کشمیر کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ان کی اپنی اولادیں تو بیگم ہاؤس اور بڑے بڑے اسکولوں میں، آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، امریکہ میں، لندن میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولادیں انہوں نے وہاں پہ بھیجی ہوئی ہیں. یہاں پہ لوگوں کو وہ کہا جاتا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے کہ آپ جائیں، آپ جہاد کریں، آپ کشمیر کو آزاد کروائیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیوں نہیں لے کے جاتے. جہاد سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے، کوشش اپنے گھر سے کی جاتی ہے. اگر تو آج آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ نکلیں، سارے آزاد کشمیر کے لوگ بھی نکلیں، جموں کشمیر کے لوگوں سے بھی اپیل کریں کہ وہ بھی نکلیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا. سارے نکلیں نا، لائن آف کنٹرول کو پار کریں، توڑ دیں اس پوری لکیر کو. تو پروین شرف کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ میں جہاں تک میرا اوپینین ہے، میرا جو مشاہدہ ہے، جب میری جو ریسرچ ہے، میری اسٹرگل میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جماعت اسلامی اور جتنے بھی دوسرے مفاداتی ٹولے ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ سی فائر لائن لگا کے تو انہوں نے یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا. میں تو کہتا ہوں کہ پروین شرف نے وہ کام کیا سی فائر لائن کھڑی کر کے جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھا، کیونکہ جہاد کے نام پہ یہاں پہ بہت بڑا کاروبار ہو رہا تھا. جماعت اسلامی والے بتائیں کہ انہوں نے زبانی جمع خرچ کے کیا کیا ہے، نوجوانوں کو شہید کرانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے.
جب کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی مزاحمتی تحریک چلتی ہے، جہادی تحریک چلتی ہے، تو کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ مطلب آزاد کروائی جاتی ہے، کوئی قلعہ فتح کیا جاتا ہے، کوئی جگہ آپ دشمن کے قبضے سے آپ لیتے ہو. آج تک انہوں نے کیا لیا ہے؟ اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے جو آپ بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں، ان کی کوٹھیاں چیک کر رہے ہیں، ان کے بنگلے چیک کر رہے ہیں، وہ آپ کو خود اپنی داستان بیان کریں گے کہ انہوں نے کس قدر کردار ادا کیا. مقبول بٹ شہید کا نام میں یہاں پہ لوں گا کہ مقبول بٹ شہید نے تہاڑ جیل میں پھانسی. اب وہ مقبول بٹ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ مقبول بٹ وہ شخص تھا، میں اس کو لیڈر مانتا ہوں، کہ جسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی تھی کہ آپ آزاد کشمیر کے ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ اپنی یہ تحریک چھوڑ دو، جو انڈیپینڈنٹ کشمیر آپ ایک لے کے چل رہے ہو نظریہ، اس کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وزارت کی اس جو عہدہ ہے، وزارت کے عہدے کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں غلامی سے آزادی چاہتا ہوں. میں اپنی قوم کو بھی یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں، مجھے اقتدار نہیں ہے. اور یہاں پہ صرف اقتدار کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی پیچھے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہماری جماعت اسلامی، جس کو کشمیریوں کا پشتیبان کہا جاتا ہے، جادے کشمیر کا پشتیبان کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے بھائی نون لیگ غدار ہے، انہوں نے کارگل میں یہ کیا، غداری کی، ہمارے دشمن ہیں کشمیریوں کی شہداء کے غدار ہیں. 15 دن کے بعد جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آئی تو وہی جو غدار جماعت تھی وہ ان کی وفادار جماعت بن گئی. تو یہ حقیقت ہے طریقہ آزادی کشمیر جو اس وقت یہاں پہ چل رہی ہے. اسی طرح سے بیرسٹر سلطان صاحب ہیں، اسی طرح سے سردار تیغ احمد خان صاحب ہیں، سب کے مفادات جڑے ہوئے. مسئلہ کشمیر ایک تجارتی منڈی ہے، کمرشل مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ہر شخص نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. اگر تو یہ دکان بند ہو گئی تو پھر ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے، ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. کل کو جو حریت کے ترجمان یہاں پہ آتے ہیں، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، آج ان کے پاس 4 کروڑ کے بنگلے ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، وی آئی پی ان کے پاس مطلب رہائش کی سہولیات ہیں، لندن امریکہ کے ان کے وزٹ ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں اب عوام جاگ رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام جاگے گی اور وہ سمجھے گی کہ انہیں یہ جو لیڈرشپ کے نام پہ یہ جو بدنما بھیڑیے ہیں، یہ انہیں کیسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. جی عمر گردیز صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ ابھی میں نے اپنے جو گزشتہ سوال کے جواب میں یہی بات ابھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہی جو وہ لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے، تو ان کے مفادات کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. پھر پاکستان نہیں چاہتا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو. اب اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے، جو کہتے ہیں نا ہر چیز کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو چیئرمین بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان کی سیاست ناکام ہے. مطلب وہ جہاں پہ جمہوریت وہاں پہ ہے، جہاں سے وہ نکل گئے تو پھر عابیت آ گئی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو 15 سال انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے رکھا ہے. تو مولانا صاحب کے اپنے یہ الفاظ ہیں جو کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے پاس اس وقت سیو بھی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. تو میں مولانا صاحب کی بات میں ایک مزید ایڈ کروں گا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے سے نہ صرف پاکستان کے مفادات بلکہ آزاد کشمیر کے جو آپ کے زرخرید غلام ہیں، جو غلام لیڈر ہیں ہمارے، بدقسمتی سے جو سیاستدان ہیں، میں تو لیڈر کسی کو نہیں مانوں گا، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو کچھ نئی امید دیتا ہے، جیسے مقبول بٹ نے دی تھی، جیسے کے ایچ خورشید صاحب نے دی تھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی قوم کو ایک نیا ویژن دیا تھا کہ ہم نے آگے ترقی کرنی ہے. پھر اس طرح سے لیڈر وہ ہوتا ہے، ابھی عمران خان صاحب جیسے اپنی قوم کو تبدیلی کا ویژن دے رہے ہیں، اور جو ایلیٹ کلاس لوگ تھے جو کہ کبھی ووٹ کے لیے نہیں نکلے، ان کو بھی انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا ہے. بے شک ایک طرف مہنگائی بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کے سامنے بھی ایک لیڈر سمجھ بن کے آنے کی ایک مطلب اپنی مثال پیش کی ہے. تو لیڈر ویسے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے کہ جہاں پہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو فلاں زندہ آباد، تو فلاں مرد آباد، فلاں کی مجاوری کرو، فلاں نے یہ کیا، فلاں زندہ آباد. کشمیری کو بھول جاؤ. اپنے جو کشمیری قوم کے جو مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، چلے آپ آزادی کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں آپ ان کو بھول جاؤ. ان کو ٹوٹی کالے پائپوں میں، کھمبوں میں، ٹینکیوں میں، ان چیزوں میں بھول جاؤ اور ان سے کہو کہ بھائی بس آپ کے مسائل حل کر رہے ہیں. تعلیم کا کیا نظام ہے یہاں پہ؟ انٹرنیٹ کا کیا نظام ہے یہاں پہ؟ آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ سڑکیں کس قدر، جانوروں کو چلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، گدھے چلنے کے قابل یہ ہماری روڈیں. تو صرف انہوں نے آج تک آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے کبھی مسئلہ کشمیر کا نام الیکشن کے دوران استعمال کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. صرف یہ جب کسی تحریک کے جلسے میں جائیں گے، کسی اس طرح کے کشمیر کے حوالے سے کسی قومی ڈے پہ وہاں پہ جائیں گے، جا کے لمبی لمبی چھوڑیں گے ہم نے یہ کیا ہے،
میں محمد بن قاسم تو میں طارق بن زیاد. جبکہ ان سے یہ پوچھ لو کہ ہسٹری کیا ہے کشمیر کی تو ان کو الف بے بھی نہیں آتی. یہ لیڈر ہمارے کشمیر کو آزاد کروائیں گے. یہ تو کبھی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں آزاد کروا سکتے دوسروں کی غلامی سے. انہیں وہ کہا جاتا ہے جو ان کے اوپر ماتحت ہیں, یہ ان کی زبان جو ہے وہ مانیں گے. آزاد کشمیر کی ہسٹری کو غائب کروا دیا تھا انہوں نے. یہ تو ان کے مفادات تو جڑے ہی کشمیر کے مسئلے سے. اور سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ کشمیر کے جو لیڈر ہیں جو کشمیر کی آزادی کے نام پہ تجارت کر رہے ہیں, جو کشمیر کی جگہ پہ راگ الاپ رہے ہیں لیکن ان کا کردار صفر ہے. تو یہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار ان کا بالکل صفر ہے. جی آزاد کشمیر کے تعلیمی نصاب میں کشمیر کا تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے, کشمیریوں کو اس کی تاریخ سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غلامی سے شروع کرنا چاہیے کہ غلامی کی تاریخ کیا ہے, غلام قوموں کی تاریخ کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. سب سے پہلے ہم جائیں چین کی طرف جائیں. چین میں جب قوم بھانگ پی کے سوئی ہوئی تھی, غلامی کے اندھیروں میں تھی, تو اسے کوئی پتہ نہیں تھا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب موضوع تنگ آیا, اس نے ان کو عقل دی, شعور دیا, انہیں بتایا کہ بھائی آپ اپنی ہسٹری پڑھو. جب آپ اپنی ہسٹری پڑھو گے تو پھر آپ اپنے بارے میں جانیں گے. ان لوگوں نے اپنی ہسٹری پڑھی, پھر وہی جو بھانگ پی کے سوئی ہوئی قوم تھی وہ جاگی. موضوع تنگ کی قیادت میں اس نے انقلاب لایا. انقلابی چین, آج چین امریکہ کو ٹکر دینے کے مقابلے میں آ چکا ہے. تو یہ ہوتی ہے کسی قوم کو اس کی تاریخ سے جب دور رکھا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کو غلام بنانے کی ایک پوری پلاننگ کی جا چکی ہوتی ہے. اور ہمیں آزاد کشمیر کے خاص کر کے لوگوں اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تو شروع سے یہی کیا گیا کہ ہماری تاریخ ہم سے دور کی گئی ہے. حالانکہ حقائق یہ ہیں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس جب ایک لندن مشن گیا تھا صرف یہ جاننے کے لیے کہ ابھی تو چلیں پاکستان بھی آزاد ہو گیا ہے, ہندوستان بھی آزاد ہو گیا ہے, چلیں انہوں نے اپنی اپنی مملکتیں بنا دی ہیں, تو کشمیری جو ہیں تو کیونکہ میرے خیال میں 600 کچھ سم تھنگ اسٹیٹس تھیں بر صغیر میں جس کو ہم ہندوستان بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہ اپنی مرضی سے کوئی ہندوستان کے ساتھ چلے گئے, کوئی پاکستان کے ساتھ آ گئے. 3-4 ریاستیں ایسی تھیں جن میں کشمیر, جوناگڑھ اور میرے خیال میں اس طرف سے ایک دو اور اسٹیٹس تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی خود مختاری کے تحت ہم جینا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے چاہے ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں یا پھر پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں یا پھر آزاد اور خود مختار طور پہ اپنی الگ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جو کہ حذف کر دیے گئے ہیں, تاریخ سے مٹا دیے گئے ہیں. ہمیں تو صرف قائد اعظم کے 14 نکات بتائے گئے, ہمیں اصل حقائق نہیں بتائے گئے. قائد اعظم دیکھیں, قائد اعظم نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستان 3 لوگوں نے بنایا, ایک میں نے, ایک میرے ٹائپ رائٹر نے اور ایک میرے سیکرٹری نے. یعنی کہ دن رات کی جن کی میرے سے ویسے تحریک آزاد کشمیر کے بہت سارے لیڈر, آزادی پاکستان کے بہت سارے لیڈران تھے, بہت جیسے سر سید احمد خان تھے, مولانا محمد علی جوہر تھے اور دیگر فاطمہ جناح, تو لیاقت علی خان صاحب, اور یہ وہ تمام لیڈر تو اس ٹیم کا حصہ تھے. لیکن اصل جن کی جدوجہد تھی وہ تھے کے ایچ خورشید صاحب جو کہ قائد اعظم کے سیکرٹری تھے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ جب کے ایچ خورشید صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے کیونکہ اس وقت پاکستان کے قیام کا وقت تھا, اور جب پاکستان بن چکا اس کے بعد پھر وہ وہاں سے اجازت لے گئے تو براستہ جموں اپنے گھر گئے تھے. تو یہ تھی کشمیر کے, کیونکہ کے ایچ خورشید صاحب کشمیر کے پہلے صدر بھی ہیں اور ان کی ایک بڑی خوبصورت ہسٹری ہے. تو وہ لیڈر ہوا کرتے تھے کبھی ہمارے, جو کہ ہمیں اکثر تاریخ بتایا کرتے تھے. اس کے بعد تو ہماری تاریخ ہی ہم سے چھین لی گئی, کسی نے بتایا نہیں کہ کشمیریوں کے پاس کیا ہے, نہ آپ کے کسی نصاب میں کشمیر کا کوئی ذکر نظر آئے گا. ہمارے کسی بندے کو نہیں پتا کہ کشمیر کا قومی نشان کیا ہے, کشمیر کے دریا کتنے ہیں, اس کے پہاڑوں میں کتنا خزانہ دفن ہے, ہماری وجود کیا تھا, اس سے پہلے کس کن لوگوں نے کشمیر میں حکمرانی کی, اور آج جو 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان. بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, تو اگر بیٹا یہ کہے گا نہیں جی میں باپ بننا چاہتا ہوں, یا پھر باپ کا جوتا اپنے پاؤں پہ لگا دینے سے, یا پھر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ایک باپ کے بیٹے ہیں, اب بیٹا اس کا طاقتور ہو جاتا ہے, اس کے پاس اتنا دولت آ جاتی ہے, اتنا ہی اس کے پاس توانائی آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے کہ وہ
سب پہ حکمرانی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنی غلامی میں لے کے آئے. تو کشمیر کی ایک ہسٹری ہے، بہت پرانی ہسٹری ہے، اس میں بہت ساری قوموں نے حکومت کی ہے، ڈوگرا نے حکومت کی ہے، لودھی خاندان نے حکومت کی ہے، دیگر بہت ساری قوموں نے حکومت کی ہے، اور 100 دو سو سالہ انہوں نے حکومت کی ہے. اسلام کا کب قیام ہوا تھا، کشمیر کب اس کا وجود کب آیا، تو یہ تو بہت پرانی ہسٹری ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے. اور کشمیر وہ خطہ ہے جس 84,471 مربع میل، تو اس سے تو بہت کم جو رقبہ جات کے ممالک ہیں مختلف دنیا میں، تو وہ اپنے اپنے مملکتیں قائم کر چکے ہیں. اپنے آپ کو صرف یورپی یونین کے 6 ممالک ملا کے تو صرف ایک آزاد کشمیر بنتا ہے، ایک کشمیر بنتا ہے، جموں کشمیر بنتا ہے. بحرین ایک ایسا ملک ہے عرب امارات کا کہ جو ہمارا جو ضلع باغ ہے آزاد کشمیر کا، اس کا ٹوٹل رقبہ آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے بھی کم ہے. تو کیا وہ اپنی آزاد حکومت نہیں چلا رہے، اپنے خود مختارانہ طور پہ اپنا حکومت نہیں چلا رہے؟ تو کشمیریوں کو ان کی حکومت کیوں نہیں بنانے دی جا رہی؟ صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ کشمیری قوم تاریخ سے ناواقف ہے، کشمیری قوم کو بتایا نہیں گیا ہے. تو ہمارا تو روز اول سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ کشمیری جو کلچر ہے، کشمیریات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. مطالعہ پاکستان کی جگہ مطالعہ کشمیر بھی یہاں پہ پڑھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کشمیری، آپ ایک غیرت مند قوم تھے، آپ نے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ جدوجہد کی ہے جو کہ آج تک کسی قوم کی مثال نہیں ملتی، لیکن ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا گیا ہے. ہم ایک گراؤنڈ ہے، ہمارے اوپر ہندوستان بھی کھیل رہا ہے، پاکستان بھی کھیل رہا ہے. اور پھر اکسائے چند تو ہمارے بہت سارے، آپ استادوں سے جا کے پوچھ لیں کہ اکسائے چند کس جگہ کا نام ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. اکسائے چند 9,000 مربع میل کا وہ خطہ ہے جو کہ کشمیر سے کٹ گیا. ایوب خان صاحب نے وہ گفٹ کیا تھا چائنا کو. تو کشمیر کو تو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کشمیر کے ساتھ تو اتنی زیادتی کی گئی ہے، کوئی قاتل ہیں تو کوئی منافق ہیں، کوئی قاتل ہیں تو کوئی باطل ہیں. اب ہم کس کی طرف ہو؟ کہتے ہیں نا، میں کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں لہو اپنا، شہر کے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. گردیزی صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیری عوام کو مختلف نظریات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، حقیقی نظریہ کیا ہے اور کشمیریوں کو کس نظریے کی طرف آنے کی ضرورت ہے؟ سچ پوچھیں تو اصل وجہ یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اس کی جو اصل اور بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا بحثیت کو نظریات میں تقسیم ہونا. ہم اپنے اپنے نظریات میں تقسیم ہیں. ہم یہاں کوئی دوڑ رہا ہے الحاق پاکستان، کوئی دوڑ رہا ہے الحاق ہندوستان، کوئی دوڑ رہا ہے کشمیر بنے گا خود مختار. بھائی ہمارے پاس نظریہ کیا ہے؟ جب تک ہمارے پاس نظریہ نہیں ہوگا، کوئی بھی قوم ہے، کسی بھی قوم کی آزادی ہوتی ہے تو وہ تو اپنے نظریات کی بیس پہ جا کے اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے، یا پھر اپنی جو خود مختاری کی جنگ لڑتا ہے، وہ تو نظریات کی بیس پہ ہوتا ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ایک طرف پاکستان کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. اب دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو اگر وضاحت کی جائے تو وہ کیا ہے کہ کشمیری اپنی مرضی اور اپنی منشا سے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ علاقہ ہندوستان چاہتے ہیں، علاقہ پاکستان چاہتے ہیں، یا پھر انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں. یہ حق خود ارادیت ہے. اصل نظریہ حق خود ارادیت ہونا چاہیے کہ عوام اپنی مرضی سے کریں. ایک طرف پاکستان حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے، دوسری طرف پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. نظریہ بھی پاکستان نے دیا ہوا ہے. تو اگر کشمیر بنے گا پاکستان تو پھر حق خود ارادیت کی تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، تو یہ تو پھر آپ کی مرضی مسلط ہے کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان. یہ تو پھر آپ نظریہ نہ ہوا. پھر اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کشمیر بنے گا خود مختار کی جو بات ہوتی ہے، پھر یہ پاکستان کے جواب میں یہ کہ بھائی کشمیر بنے گا خود مختار. آج تک اس پوائنٹ کی طرف کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ ہمارا اصل میں نظریہ کیا ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو بس یہ ختم ہو گیا. حق خود ارادیت کی تو شکی ختم ہو گئی کہ ہم حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں. کہاں ہے حق خود ارادیت؟ اگر حق خود ارادیت ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ. تو پھر جو آپ نعرہ دے رہے ہو، جو سردار عتیق احمد صاحب نے ایک نعرہ دیا کشمیر بنے گا پاکستان، ملٹری ڈیموکریسی کا ایک وہ سامنا لے کے آئے ہیں، تو اس میں مجھے یہ بتایا جائے کہ کشمیر کہاں ہے؟ اس میں تو پاکستان اپنی پسند بتا رہے ہیں، ادھر سے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. یہاں سے یہ 3 نظریات ہیں. ہندوستان کا اپنا نظریہ ہے، پاکستان کا اپنا نظریہ، اور کشمیریوں کا اپنا نظریہ. اس میں اصل نظریہ کا ہے، قوم کا نظریہ کا ہے. اصل میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہے حق خود ارادیت، کہ ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کشمیر کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، یا کس کے ساتھ. اب دوسری طرف پاکستان کی جہاں تک بات ہے، سردار عتیق صاحب پہلے نہیں مانتے تھے، اب مان رہے ہیں. تو کشمیر بنے گا پاکستان والے تو خیر سارے ہی کہتے ہیں کہ سارے کشمیری ٹر کے آ جاؤ پاکستان پہ. دوسری طرف
جے کے ایل ایف کا جو یا قوم پرستوں کا جو نظریہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار، اب وہ یہ چیز تو کم سے کم مانتے ہیں کہ اگر 51% لوگوں نے پاکستان کے حق میں ریفرینڈم دے دیا، رائے شماری دے دی، یا پھر 51% لوگوں نے ہندوستان یا پھر خود مختاری کی طرف، تو پھر وہی فیصلہ ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پاکستان تو علاقہ پاکستان کے نظریے کو تو مان ہی نہیں رہا۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 96% لوگوں نے خود مختار کشمیر کے حق میں فیصلہ کر لیا تھا، میں نے مسلم لیگ نون لا کے تو کشمیر کو بچا لیا۔ اب یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اگر ایسے نظریات کو ہم لے کے چلیں گے تو ہر بندہ اس نظریے کی بیس پہ سیاست کرتا رہے گا، تو اصل نظریہ اصل اسٹرگل کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ جب تک کشمیری ایک جھنڈے کے نیچے آگے نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایک پرچم تلے آئیں گے، اب دیکھیں دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو انٹرنیشنل ممالک ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، سعودی عربیہ ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں، جو بڑے ممالک جو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کشمیریوں کا کیا مستقبل ہے، وہ بھی تو ہمیں ڈراموں کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم بحیثیت قوم ایک جھنڈے تلے آ کے بیٹھ کے اپنی آزادی کی بات کریں گے، اپنی خود مختاری کی بات کریں گے، تو ہر بندہ ہماری طرف آئے گا۔ انقلاب مصر کو دیکھ لیں آپ، انقلاب ایران کو دیکھ لیں آپ، انقلاب فرانس کو دیکھ لیں آپ، لیکن یہاں پہ نظریہ دیا گیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا خود مختار۔ بھائی تو کون سا بنے گا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تماشا کیا چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کیا بناتا ہے، وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اگنور کیا وہ انہوں نے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا نظریہ جو ہے اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حق خود ارادیت کے نظریے پہ ہم چلیں گے، سب یہ کہیں گے چھوڑ دیں پاکستان کے جھنڈے کو، چھوڑ دیں ہندوستان کے جھنڈے کو، چھوڑ دیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے کو، آپ ایک آزاد کشمیر جو کشمیر کا جھنڈا ہے، ایک جھنڈے کی بیس پہ یہاں پہ لوگ جمع ہوں، اس پار کے لوگ وہاں کے جھنڈے کشمیر کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ کشمیر دنوں میں آزاد ہوگا، سالوں نہیں لگیں گے۔ لیکن جب نظریات ہی الگ الگ ہیں، پاکستان کے علاقے کی جو بات کرتے ہیں، وہ جب خود مختار کشمیر والوں کی بات سنیں گے تو وہ ان کے ساتھ صادم میں آ جائیں گے، جب یہ ان کے سنیں گے تو یہ ان کو گالم گلوچ کریں گے، جب ہندوستان ہے تو وہ ان دونوں کو ٹیک اوور کر کے تو وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، بلکہ ٹیک اوور کر رہا تھا، اب اوور ٹیک کر چکا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم نظریات کی دوڑ میں لگے رہے تو ہم کبھی بھی کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے حق خود ارادیت۔ حق خود ارادیت کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے ہمارا۔ جو لوگ یہ بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ علاقے پاکستان یا علاقے ہندوستان یا بالکل مختار کشمیر، تو یہ فیک نظریات ہیں، یہ صرف آپ کو تقسیم کرنے کے نظریے ہیں، اس میں کشمیر کی وحدت کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے۔ کشمیر کا غیر جانبدارانہ اور منصفانہ حل کیا ہے؟ کشمیریوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں کشمیر کا جو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ حل ہے، وہ جیسا کہ میں اپنے ایک دوسرے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو پھر آپ ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اور اپنی جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے لیے یکمگاتی ایجنڈے پہ ایک ساتھ ہو کے تو چلو، یونائٹ ہو کے چلو۔ متحد جب تک آپ نہیں ہوگے تو آپ کوئی بھی تحریک کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ دوسری طرف اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو منصفانہ حل ہے، وہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو وہ سول سوسائٹی فریڈم مارچ ہے کہ اس پار کی کشمیری بھی اور اس پار کی کشمیری بھی اپنی اپنی لیڈرشپ جو کہ اسٹیٹ لیڈرشپ ہے اس کے کال پہ نکلیں گھروں سے اور اپنی ضروریات زندگی ترک کریں کشمیر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کفن باندھیں اپنے سروں پہ، اس سائڈ سے بھی چلیں اور اس سائڈ سے بھی چلیں، لائن آف کنٹرول کو عبور کریں۔ تو میرے خیال میں یہی واحد ایک حل نظر آ رہا ہے کہ ہم اگر نظریات کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو اگر ہم نظریات کو نہیں چھوڑتے تو کم سے کم اس پلیٹ فارم پہ تو آپ ایک ساتھ آ جائیں، ایک جھنڈے تلے۔ جب تک ہمارے جھنڈا ایک نہیں ہوگا تو ہم میرے خیال میں کشمیر کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ حل تلاش ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ قراردادیں دیکھ لیں، جو اقوام متحدہ میں ہماری قراردادیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ پاکستان نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہندوستان نے بھی وعدہ کیا تھا، خیر ہندوستان تو اپنے وعدوں سے ہی مکر گیا تھا۔ پاکستان نے وعدے کیے تھے کہ پہلے مرحلے پہ ہم اپنی افواج کا انخلا کریں گے، دوسرے اس پہ جو ہوگا وہ رائے شماری کا ہوگا، تو ابھی وہ پوائنٹ پہ ہی نہیں آیا، ابھی تک تو افواج کا انخلا نہیں ہوا جو پاکستان کا بھی وعدہ تھا، ہندوستان کا بھی وعدہ تھا، تو ابھی تو خطے سے جو افواج کا انخلا ہی نہیں ہوا۔ اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یا ہندوستان کی افواج کا انخلا ہو آزاد کشمیر جموں کشمیر سے، تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کر رہے ہیں، وہ کوئی اپنے پاس سے من گڑت کہانیاں نہیں نکال کے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ
آپ جائیں جا کے اقوام متحدہ کی قراردادیں دیکھیں کہ وہ قراردادیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد ریفرینڈم کا معاملہ آتا ہے, رائے شماری کے ووٹنگ کا معاملہ, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ بنے گا, پاکستان کا حصہ بنے گا, یا پھر خود مختار کشمیر. تو یہ فیصلہ کون کو کرنے دینا؟ آپ کیوں اپنے سیاست کی نظر کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو؟ مسئلہ کشمیر کو تجارتی منڈی بنانا چھوڑ دیں, کشمیریوں کو ان کے حق کے خود ارادیت کا استعمال کرنے دے دیں, ان کو مختلف نظریات کی دوڑ سے بخش دیں. اور خدارہ کشمیری قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وجود کو, اپنے وجود کی حیثیت کو, اپنی پاور کو جاننے کے لیے وہ کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں. اگر ان کو نہیں مل رہا تو آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کسی بھی شعبہ کشمیریات سے جا کے یہ انفارمیشن نکلوا سکتے ہیں. مختلف کتب ملتی ہیں. خیر کشمیر سے ریلیٹڈ تو جو کتب ہیں وہ تو کتابوں میں, جو بک سٹالز ہیں وہاں تو اب آپ کو نہیں ملیں گی, کیونکہ اس پہ پابندی آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت نہیں لگائی ہوئی ہے, پاکستان کی حکومت کے کہنے پہ یا ہندوستان کی حکومت پہ کہنے پہ اس طرف لگائی گئی ہے. جب آپ اپنی قوم کو جان جائیں گے, اپنی پاور جان جائیں گے, اپنے اسلاف کی قربانیوں کو جان جائیں گے, آپ یہ جان جائیں گے خان بہادر خان نے کیا کیا تھا, سبز علی خان نے کیا کیا تھا, ملی خان نے کیا کیا تھا, سید خادم حسین شاہ گردیزی جو تھے شہید اول تھے, باغ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کیا قربانیاں کیوں دی تھی. پھر آپ بہت پیچھے آپ ہسٹری دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی قربانیاں دی گئی ہیں. پھر عبدالقدیر خان نے کس طرح سے ایک قربانی دی تھی, اس نے کیا کہا تھا. پھر اپنے وجود کو آپ دیکھ لینا کہ اس سے پہلے آپ خود مختار تھے, آپ پہ کسی بھی ملک کا تسلط نہیں تھا, کسی بھی ملک کی آپ کے اوپر حکمرانی نہیں تھی, خود مختار تھے آپ کا اپنا جو وجود تھا وہ حقیقی وجود تھا. تو جب ہم یہ جان جائیں گے, اس کے بعد قوم جب فیصلہ کرے گی, اس وقت ہمارا جو منصفانہ حل ہوگا تو وہ یہی ہے کہ پہلے افواج کے انخلا کریں. اقوام متحدہ اپنی افواج جہاں پہ بھیجے, 10 سال تک وہ اقوام متحدہ کی جو امن فورس ہے وہ یہاں پہ رہے جموں کشمیر میں دونوں اطراف. اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر یہ فیصلہ کروائیں کشمیریوں سے اپنی مرضی سے کہ ہاں بھائی اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا پھر خود مختار ہونا چاہتے ہو. تو یہ میرے خیال میں واحد ایک ایسا حل ہے جس کی ضرورت ہے, اور اس طرف سب کو آنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہی ایک حکومت بھی آئے گی, بھائی ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے, دوسری حکومت ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے. حل کسی نے بھی نہیں کرنا. انہیں اپنے گھر کے مسئلے نہیں حل ہوتے, اپنی جماعتوں کے مسئلے نہیں حل ہوتے, جو کشمیر کا مسئلہ کیا خاک حل کریں گے. کوئی مسئلہ ہے کشمیر حل نہیں کرنے والا. مسئلہ کشمیر اگر حل کرنا ہے تو کشمیری قوم نے حل کرنا ہے. انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو غرض دلوانی ہے کہ ہاں بھائی اب آپ اپنا مسئلہ حل کریں. اس کے لیے آپ ریٹنلی جب وہ آپ سے ووٹ مانگنے ہیں, آپ ان کے سامنے اپنا سب سے پہلا مطالبہ رکھیں کہ آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کردار ادا کریں گے, عملی طور پہ, فرضی طور پہ نہیں. جو سیاست میں جا کے تقریر کر لی, بڑے بڑے کوئی مراسلے لکھ لیے, یہ وہ کر لیا, نہیں. آپ سوشل میڈیا, آپ کے پاس ایک بہترین محاذ ہے, آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, قوم کو اویئرنیس دیں. قوم کو اویئر کریں گے جب, اس کے بعد کشمیر کی آزادی کا بھی حل نکل آئے گا. اور انشاءاللہ کشمیری نوجوان اب جاگ رہے ہیں, زنجیر ٹوٹنے کی جو آواز ہے وہ صاف سنائی دے رہی ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ریاست جموں کشمیر ایک الگ جداگانہ اور آزادانہ خود مختارانہ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا, اور ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہوگا. اور دنیا دیکھے کہ کشمیری غیرت مند قوم ہے, انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ جاپان کو بھی پیچھے چھوڑنے کی ہمت رکھتے ہیں, یہ چین کو بھی پیچھے رکھنے کا عزم رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ایک دن ہو کے رہے گا. جتنے بھی آج کشمیر کے لٹیرے ہیں وہ دریا برد ہوں گے, اور ان کو ان کے کیے کی سزائیں ملیں گی. اگر ان کو نہیں ملیں گی, ان کی اولادیں اس کو بھگتیں گی. اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور کشمیر کی تاریخ, کیونکہ اب مزاحمت کی تاریخ عروج پہ ہے, لوگ جان چکے ہیں کہ حقیقی تاریخ کیا ہے. جب تک ہم خود ارادیت کی طرف نہیں آئیں گے, نظریہ لے کے حق خود ارادیت کا, تو اس وقت تک ہم اپنے کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر ہم اپنے اس نظریے کے مطابق چلیں گے, پھر انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا, اور ہم بھی آزاد ہوں گے. ہماری جو ذہنی غلامی ہے ہم اس سے بھی آزادی حاصل کریں گے. بہت شکریہ مصباح صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے آنے کا وقت دیا, اور ایک اچھی گفتگو ہو گئی. اور امید کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو ایک ہماری جو عوام ہے, قوم ہے ہماری, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, وہ اس چیز کو سمجھیں, سنیں, اور اپنے جو بچے ہیں, ان کے جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے, انہیں تاریخ کشمیر سے آشنا کروائیں, تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو کم سے کم ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کشمیری صرف ایک خوبصورت علاقہ ہے گھومنے کے لیے ہے, یا پھر یہ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ عمر گردیز صاحب, آپ نے کشمیر کے بارے میں تفصیل گفتگو کی. یہ سچ ہے, حقیقت ہے کہ کشمیر کو تجارتی منڈی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے.
آج تک عام کشمیری کی نہ ہی کسی نے آواز سنی اور نہ ہی جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی سمجھا گیا۔ اب ہر کشمیری یہ جان چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب کشمیر کے کونے کونے سے صدائے کشمیر بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے ٹھیکیدار عوام کو بدھو بنا رہے ہیں، بیوقوف بناتے آ رہے ہیں اور مال بٹورتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا پچھلی حکومتوں کی طرح اس دفعہ یہ بھی عوام کو بیوقوف بنا کے چلی جائے گی۔ اب ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اپنے میزبان سے یہ مصباح جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔